مسلمانان اہل سنت کرناٹک یو پی کی یوگی آدتیہ ناتھ کی گورنمنٹ اور یو پی پولیس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ قاضی مشتاق احمد رضوی نظامی کرناٹک بروز پیر 29 ستمبر 2025۔ یاد رہے، لوگ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، گرچہ ان کے مذہب اور مذہب کے سنسکار کے خلاف کوئی بولتا ہے یا مذہبی پیشواؤں کے خلاف کوئی بھی گستاخیاں کرتا ہے، تو انہیں بھارت کے سمویدھان کے مطابق یہ حق حاصل ہے کہ وہ موجودہ حکومت کے گورنر یا حکومت کے اہلکاروں سے شکایت کرے، احتجاجی مظاہروں کے ذریعے میمورنڈم پیش کرتے ہوئے اپنی بات حکومت تک پہنچائے۔ یہی کام ملک بھر کے مسلمانان اہل سنت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے چند دنوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ کانپور کے چند بدبخت جاہل گوار قسم کے بدماشوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، آئی لاؤ محمد کے بینر کے ساتھ چھیڑخانی کی، تو ان کے جواب میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گستاخوں کے خلاف احتجاج کیے، حکومت کو میمورنڈم پیش کیے، اور یہ کام بریلی شریف میں بھی ہونے جا رہا تھا۔ تو اس بات پر کسی کو کیوں اعتراض ہوتا ہے کہ ہم اپنے نبی پاک یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار بذریعے پوسٹر، بینر یا جلسے و جلوس کر کے کریں؟ بریلی شریف میں جس طرح سے مسلم نوجوانوں کو یو پی پولیس دوڑا دوڑا کر لاٹھیوں سے مار رہی ہے، بدلے میں دو چار نوجوان پولیس کی مار سے بچنے اور پولیس سے اپنے کو بچانے میں راستے میں پڑے پتھر لے کر پولیس کی طرف پھینک رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی نوجوان غیر شعوری طور پر اپنے بچاؤ کے لیے ایسے ہنگامی حالات میں ناسمجھی کی بنیاد پر وہ کام کر جاتا ہے جو اس کو کرنا نہیں چاہیے۔ مگر یہاں دیکھا جا سکتا ہے، پہل تو پولیس ہی نے کی تھی، کیونکہ پولیس چاہتی تو ان تمام نوجوانوں کو اسلامیہ انٹر کالج کے گراؤنڈ میں جانے دیتی، چونکہ ان تمام نوجوانوں کے اس بات کی اڑتی پھرتی یہ خبر ملی تھی کہ اس گراؤنڈ میں مولانا توقیر رضا خان صاحب کی جانب سے انہیں بلایا گیا ہے، تاکہ حکومت کو اس احتجاجی مظاہرے کے ذریعے میمورنڈم دیا جانا ہے، جو کہ ملک بھر میں آئی لاؤ محمد کو لے کر چند تشدد فرقہ پرست تنظیمیں مسلمانوں پر دن بدن زیادتیاں کرتی ہی جا رہی ہیں۔ ان زیادتیوں کو روکنے کے لیے اس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ملک کے گورنر کو میمورنڈم دینا ان کا اصل مقصد تھا، مگر بریلی کی پولیس پرشاسن نے یہ سب کچھ جاننے کے باوجود مسلم نوجوانوں کو نہ تو اسلامیہ کالج گراؤنڈ میں جانے دیا، نہ ہی وہاں پر مولانا توقیر رضا خان صاحب کو آنے کا موقع دیا۔ اگر مولانا توقیر رضا خان صاحب اس گراؤنڈ میں آ جاتے، یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان تمام مسلم نوجوانوں کو سمجھاتے اور جو اصل مقصد کی بات ہے وہ نوجوانوں کے روبرو کرتے، اور حکومت کے نام گورنر کو میمورنڈم دیتے، اور جیسے پرامن طریقے سے لوگ اسلامیہ گراؤنڈ کی طرف جمع ہونا شروع ہوئے تھے، ویسے ہی مولانا توقیر رضا خان صاحب کا پیغام سنتے اور اپنے اپنے گھروں کی طرف وہ واپس لوٹ جاتے۔ مگر بریلی کی پولیس نے یہ سب ہونے ہی نہیں دیا۔ معلوم یہ بھی ہوا ہے کہ احتجاج کے لیے پولیس پرشاسن نے مولانا توقیر رضا خان صاحب کو اجازت نہیں دی تھی۔ ندیم نامی ایک شخص کے ذریعے پرمیشن کی کوششیں بھی جاری تھیں۔ انہوں نے لگ بھگ 8-10 دن پہلے ہی سے پرمیشن حاصل کرنے کی بھرپور کوششیں کی تھیں، مگر پولیس پرشاسن نے نہ تو انہیں پرمیشن دی اور نہ ہی پرامن طریقے سے جمع ہونے والی پبلک کو ایک جگہ جمع ہونے دیا۔ اس بیچاری عوام کو اس کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا، لوگ کنفیوژن میں تھے کہ احتجاج کے لیے پرمیشن ملا ہے یا نہیں۔ میری سمجھ کے مطابق اس بیچ پولیس کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جب پبلک اسلامیہ گراؤنڈ کی طرف بڑھ رہی تھی تو انہیں گراؤنڈ میں چپ چاپ جانے دیا جاتا، اس کے بعد مولانا توقیر رضا خان صاحب کو گراؤنڈ میں پولیس خود اپنے ساتھ لے کر آتی اور انہی کے ذریعے ان سب جمع ہونے والے نوجوانوں کو واپس جانے اور پرمیشن وغیرہ نہ ملنے کی بات انہی سے کرواتے۔ مولانا توقیر رضا خان صاحب کے ذریعے نوجوانوں کو آج کے جمع ہونے کا مقصد سنایا جاتا، اور پیغام کیا ہے سب کو سنا کر ان سب کو وہاں سے خاموشی سے گھروں کو جانے کی انہی سے بات کرواتے۔ بلکہ بتایا جاتا ہے پولیس پرشاسن نے مولانا توقیر رضا خان صاحب کو جمعہ کے بعد فوراً اپنے تحویل میں لے کر انہیں گراؤنڈ تلک جانے ہی نہیں دیا۔ افسوس صد افسوس کہ جمعہ کے بعد جس طریقے سے بریلی کی پولیس نے نوجوانوں کو آنن فانن لاٹھی چارج کر کے دوڑا دوڑا کر جس بے رحمی و بے دردی کے ساتھ پیٹا ہے، وہ یقیناً قابل مذمت ہے۔
اور اسی دن شام تلک جتنے بے قصور نوجوانوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ بھی قابل مذمت ہیں۔ ہم یو پی کی یوگی حکومت کی جانب سے پولیس کے ذریعے کروائی گئی اس گھناؤنی حرکت کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا بیان، جو بالکل گنڈا گردی کرنے والوں کی طرح، کسی فلمی اداکار ولن کی بکواس کی طرح کہ مولانا نہیں جانتا کہ یو پی میں کس کا شاشن ہے، مولانا کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی وغیرہ، اس بکواسی جاہلانہ گنڈا گردی والے بیان کی بھی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہندوستان کے پرائم منسٹر مسٹر نریندر مودی سے اپیل کرتے ہیں کہ بریلی اور یو پی کے دیگر شہروں میں جن جن لوگوں کی اب تلک گرفتاریاں یو پی پولیس نے کی ہیں انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا آرڈر کرے، اور ان تمام گستاخوں کے خلاف جنہوں نے ائی لاؤ محمد کہنے لکھنے پر بیجا اعتراض کرتے ہوئے ملک بھر میں ہنگامے کھڑا کیے ہیں، ان تمام کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا حکم جاری کرے، اور خاص کر یوگی آدتیہ ناتھ کو تنبیہ کریں کہ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ اپنی حیثیت اور اپنے اعلیٰ عہدے کا خیال رکھ کر بیان بازی کیا کرے، ان پڑھ جاہل گواروں کی طرح فلمی ڈائلاگ سے کام نہ لے کر ایک وزیر اعلیٰ کی جو مریادہ کیا ہوتی ہے آئندہ اس مریادہ کا خیال رکھتے ہوئے اپنا بیان دیا کرے۔ قاضی مشتاق احمد رضوی نظامی، کنوینر آل کرناٹک سنی رویت ہلال کمیٹی، کرناٹک۔